کہتے ہیں. تو ہم نے آلریڈی روزے کے مضمون کو جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھا تھا. میں وہیں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو پڑھ کر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. خدا آپ کو برکت دے. پہلے میں آیات پڑھوں گا, اس کے بعد میں آپ کو روزے کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں پوری مسیحت بتائی گئی. پہلے 7 باب جو ہیں اس کے اندر ہر قسم کی تعلیم پائی جاتی ہے اور اسی کے اندر روزے کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی. 16ویں آیت میں لکھا ہے متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو. جب تم, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ کسی مخصوص دنوں کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی وقت ہم رکھ سکتے ہیں. یہ اچھا ہے کہ 40 روزے ابھی ہم رکھتے ہیں, یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن سال میں کبھی بھی کسی بھی وقت ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ لفظ آیا ہے جب تم روزہ رکھو. تو اگلی بات بتائی گئی ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ, وہ اس لیے اداس بناتے ہیں کہتا ہے کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو کرنا کیا ہے, کہتا ہے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. خدا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر 2-3 باتیں زبردست ہائی لائٹ کی گئی ہیں اور اینڈ میں جو بات ہے کہتا ہے تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا بدلہ ہے. اگر آپ روزہ رکھیں گے تو خدا باپ اس کا بدلہ دے گا, اس کا اجر دے گا, اس کے بدلے میں آپ کو برکت دے گا. آج میں آپ کے سامنے روزے کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ روزہ کیا, اس کی تعریف کیا ہے. تعریف کہتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو یا کسی بھی بات کو چند الفاظ میں بول دینا یا کہہ دینا جس سے سننے والے بندے کو یا خود انسان کو سمجھ آ جائے. تو میں آج آپ کو بتانے لگا روزے کی تعریف, اور جتنے بھی روزے کے دنوں میں عبادات ہوں گی ان سب میں ہم روزے کے تعلق سے ہی سیکھیں گے. روزہ کتنے دنوں کا ہے, کتنے گھنٹوں کا ہے, کب کب رکھا گیا, کیسے کیسے رکھا گیا, کب کھولتے ہیں کب نہیں کھولتے, کس حالت میں رکھ سکتے ہیں کس حالت میں نہیں رکھ سکتے. یہ ان 40 دنوں میں ہم صرف روزے کو ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کمپلیٹ ٹاپک کو سیکھ سکیں تو آپ ضرور آئیں, اور اگر آپ ڈیلی آنے کی کمٹمنٹ کریں گے تو میں ڈیلی بھی آ کر چرچ کھول سکتا ہوں. خدا آپ کو برکت دے. ٹھیک ہے جی. لکھا ہے روزہ وہ عمل ہے جس میں کوئی روزے دار اپنی جان, بدن اور روح, انسان جو ہے 3 چیزوں پر مشتمل ہے. کون کون سی؟ جان یعنی خون ہمارے اندر, بدن جو سامنے نظر آ رہا ہے, اور روح جس کے وسیلہ سے وہ اس روئے زمین پر رہتا ہے. جس میں روح نکل جاتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو 3 چیزیں ہیں اپنی جان, بدن اور روح کی ترقی کے لیے, یا دوسری حالت یہ ہے کہ کسی آسمانی ہیلپ کے لیے, الہی مدد کے لیے کی خاطر محدود مدت کے لیے, تھوڑی مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع آتا ہے. یہ تعریف ہے اس کی. یعنی روزہ کوئی پوچھے کہ روزہ ہے کی رکھتے ہیں کی مطلب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو رکھنے کا جو فائدہ وہ یہ ہے کہ اس کی جان, بدن اور روح ترقی کرتا ہے. اور دوسرا, اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی زندگی میں کوئی بلیسنگ جاری کرے, کوئی برکت جاری کرے, تو وہ روزہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اس روزے کے وقت میں وہ جو انسان ہے جو روزے دار ہے وہ ارادتاً کا مطلب ہے ارادہ کر کے. کیسے؟ ارادہ کر کے. ارادہ کب ہوتا ہے؟ کام کرنے سے پہلے. بعض دفعہ کچھ لوگ ہیں وہ سارا دن کھانا پینا کسی وجہ سے نہ کھائیں تو کہتے ہیں چل جی میرا روزہ ہی صحیح. تو یہ روزہ نہیں ہے. روزہ آپ کی پہلے کی گیا ارادے کو کہتے ہیں. جو آپ نے سمجھ لو کہ صبح کا رکھنا ہے, رات کو رکھنا ہے, جب بھی آپ رکھ رہے ہیں اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ کل اتنے بجے تک میں روزہ رکھوں گا, تو پھر اتنے بجے تک آپ نے رکھنا ہے. یہ آپ نے ارادہ کر لیا.
یہ آپ نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے، خدا کے ساتھ آپ نے ایک وعدہ، ایک عہد کر لیا ہے کہ کل میں 4 5 6 7 8 10 12 24 اتنے گھنٹے کے لیے میں تیری خاطر میں اپنا کھانا پینا چھوڑوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخری بات ہے کہ وہ خداوند کی طرف بھی رجوع لائے۔ اب بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے سارا دن سوئے رہتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے پیٹ کو، اپنے بدن کو کمزور کرنے کے لیے آپ ایک ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جس کا خدا کے پاس کوئی اجر نہیں، کیونکہ آپ نے سارا دن کیا کیا، روزہ رکھا، گھر کا بھی کوئی کام نہیں کیا، گھر والے نے کیا آج میرا روزہ ہے۔ تو پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ کہنا تو منہ دھو تے اپنے سر تے تیل فریش ہونے، تو کہنا فریش ہے، اور جڑے تیرے کام نے ان پراپر طریقے نال کر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تیرا بہت سخت کام ہے تو تسی انہوں اوائڈ کر سکتے، بہت سخت ہے، محنت والا کام ہے جس میں آپ پیاس لگ سکتی ہے، آپ کو بھوک لگ سکتی ہے، اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ سارے کام چھوڑ کے تے اسی روزہ رکھیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، رجوع ہونے میں، روزہ خداوند کی طرف رجوع ہونے میں بہترین مددگار ثابت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہوں، زیادہ سے زیادہ خدا جو ہے وہ آپ کی بات سنے، یا خدا آپ کو بات بتائے، یا آپ خدا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں مل رہا، تو روزہ ایک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ روزہ خداوند کی طرف رجوع ہونے میں بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے، خداوند کی طرف رجوع ہونے میں۔ تو سیرپ جو پہ لکھا ہے، زیادہ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں یہ سیرپ نہ پیندے رہو، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ ڈاکٹر کو جائے، ڈاکٹر کی کرنا ہے، وہ سیرپ بدل دینا ہے، وہ آتا ہے یہ نہیں سی پینا، دوسرا پیو، میں اور لے کر دینا۔ رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جا کر اپنے مسئلے، اپنے پرابلم اس کو بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، یہ تو تعریف ہم سیکھ رہے، روزہ ہے کیا؟ بائبل مقدس کس کو روزہ کہتی ہے؟ روزہ بدن کی قربانی ہے، ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ بدن کی قربانی ہے، جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ کس کی طرف متوجہ رکھتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، جب ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے نا، جڑا بندہ روز کھانے والا ہے وہ 7 8 5 12 گھنٹے اگر نہیں کھائے گا تو مشکل ہی ہے نا، وہ اپنے آپ کو دکھ تو دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ خداوند کی طرف متوجہ رکھے اپنے آپ کو۔ اب خداوند کی طرف متوجہ رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ عبادت کرنا۔ اگر آپ نے روزہ رکھ کر سارا دن میں دعا ہی نہیں کی، روزہ رکھ کر سارا دن کلام کی تو 4 آیتیں ہی نہیں پڑھی، روزہ رکھ کر آپ نے مطلب کلام نہیں سنا، یا آپ پھر شام کو چرچ نہیں گئے، تو اس کا مطلب ہے پھر بھی آپ کا روزہ رکھنا فضول ہے، کیونکہ اصل روزے کا مقصد خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب آپ خداوند کی طرف رجوع کریں گے تو آٹومیٹکلی خدا بھی آپ کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن اگر سارا دن، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ایسے کہ روزہ رکھیا سارا دن فلم میں دیتے، چلو 3 گھنٹے گزرن گے، یہ کیا کرنا ہے؟ نہیں میں ویسے ہی دیکھنا، ٹائم پاس کرنے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ میرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ خداوند کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خدا کا کلام سننے کی ضرورت ہے۔ آپ گیت سنیں، آپ اپنے کام ساتھ ساتھ کریں، جو گھر کے کام ہیں، باہر کے کام ہیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ساتھ میں کریں۔ ہاللیلویا۔ روزہ بدن کی قربانی ہے، جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ یوں اس قربانی سے روزہ دار اور خداوند ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے خدا کے قریب جانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جا کر ہم سیکھیں گے، اسی ٹاپک کو ہم آگے لیتے جائیں گے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا اور وہیں سے ہم نے آج اس کو سٹارٹ کیا۔ تو آج میں نے صرف آپ کو روزے کا تعارف کروایا ہے، روزے کی بارے میں بتایا کہ روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو سمجھ آئیے، دوبارہ ریپیٹ کر لوں۔ روزہ وہ عمل ہے جس میں روزے دار اپنی جان، بدن اور روح کی ترقی کے لیے، کس کے لیے رکھتا ہے؟
اپنی جان، روح اور بدن کی ترقی کے لیے یا کسی الہی مدد کے لیے روزہ استعمال کرتا ہے، اس کو الہی مدد حاصل کرنے کے لیے، محدود مدت کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے، ارادتاً خود ارادہ کرتا ہے کہ میں اتنے گھنٹے تک خدا کے لیے روزہ رکھوں، ہاللیلویہ، اور اس روزے کے ٹائم کے اندر خداوند جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ خدا کے پاس آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو گاڈ بلیس یو، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو بلیس کرے، اور آئندہ بھی آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں آپ ضرور رکھیں، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کی وجہ سے آپ نہیں رکھ پا رہے تو ان دنوں میں کھانا پینا اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ کریں ساتھ ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کریں، کیونکہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے، خدا کو آپ کی مجبوری کا پتہ ہے، لیکن وہ مجبوری جینوین ہونی چاہیے۔ وہ بیماری خدا کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، خدا کو بھی پتہ ہے، خدا سے تو ہم کچھ نہیں چھپا سکتے، ہم ایک دوسرے سے کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، بچوں کو فیل کروانے کی وجہ سے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، نہیں رکھ رہے روزہ، تو اپنا دھیان ضرور خدا کی طرف رکھیں، عبادت میں دھیان رکھیں، خدا کی طرف رہیں اور خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نزدیک جائیں، کیونکہ روزے کا تعلق جو ہے وہ صرف بدن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ روح کے ساتھ ہے، اور خدا روح ہے، اور روح آپس میں جب ملتی ہے تو خدا کو ترقی کی راہ پر لے کر چلتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ ٹاپک ابھی جاری ہے، اس کو ہم اگلی دفعہ خدا کے فضل سے ضرور سیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل بھی عبادت ہو تو آپ نے مجھے بتا کے جانا ہے، میں کل بھی آ جاؤں گا، پرسوں بھی آ جاؤں گا، 40 دن ہی آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نہ میں اتنے بیٹھا ہوں تو آؤں گا، تو یہ میرا بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، چند